السلام علیکم. تعلیم اردو رقیہ کے سنگ کے ساتھ رقیہ طارق سنگ اور ساتھ ساتھ آج میں آپ کو ہنگامی رپورٹس کی رپورٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کروں گی. کافی بچوں کے اس بارے میں کمنٹس باکس میں یہ بات لکھا تھا بچوں نے کہ مس پلیز ہنگامی رپورٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. تو میں بتاتی ہوں آپ کو. بیٹا جیسے ہنگامی رپورٹنگ میں آپ کو عنوان دیا گیا ہے کہ ایک ہولناک زلزلے پر رپورٹ لکھیے. تو اس پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ کل صبح 8:52 کے قریب پاکستان کے ایک بڑے علاقے میں شدید زلزلہ آیا. ماہرین کے مطابق یہ اپنی نوعیت کا انتہائی ہولناک اور تباہ کن زلزلہ تھا. ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 8.7 بتائی جاتی ہے اور اس کا مرکز آزاد کشمیر تھا. ٹھیک ہے بیٹا. پھر اسی کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. پھر اگلا پیراگراف بنا کر بھی لکھ سکتے ہیں, مگر یہ اقتباس یا پیرا آپ ایک ہی سمجھیے اس کو. ٹھیک ہے. پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ تفصیلات کے مطابق دن کے تقریباً 8:52 پر اس شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے کہ ہر چیز لرز کر رہ گئی. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے, عمارتیں زمین بوس ہو گئیں. خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں شہروں کے شہر اور گاؤں کے گاؤں صفائی ہستی سے مٹ گئے. اس سلسلے میں ابتدائی معلومات کے مطابق اسلام آباد کا بلند و بالا اور انتہائی مضبوط مارگلا ٹاور آن کی آن میں زمین بوس ہو گیا. لاہور, پشاور, ایبٹ آباد, جہلم اور گجرات جیسے شہروں میں بڑی بڑی عمارتوں اور مکانوں میں شگاف پڑ گئے. سرکاری ذرائع کے مطابق حالیہ زلزلے نے سب سے زیادہ تباہی آزاد کشمیر اور صوبہ سرحد میں مچائی. آزاد کشمیر اور سرحدی علاقوں میں شدید جھٹکوں اور بڑے بڑے تودوں کے گرنے سے قیامت کی تباہی ہوئی. سرکاری اور غیر سرکاری عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق اس ناگہانی آفت سے تقریباً 1,00,000 افراد موت کے منہ میں اتر گئے یا موت کے منہ میں چلے گئے یا لقمہ اجل بن گئے. ٹھیک ہے, جو مرضی آپ لکھ سکتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے اور املاک کی تباہی کے ساتھ ساتھ زندگی کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ لکھنے کے بعد آپ اگلا پیراگراف میں آپ کو میں نے کیا کہا تھا لکھنے کو, غالباً 55 ورڈز کا. اس میں نے کہا تھا آپ اپنی تجاویز لکھیے گا, آپ اپنا تجزیہ کیجیے گا, اپنی رائے دیجیے گا. ٹھیک ہے. آپ کی رائے رپورٹنگ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. یہاں پر آپ لکھ سکتے ہو کہ شدید پریشانی اور صدمے کی اس گھڑی میں ملک کے عوام نے اپنے تباہ حال ہم وطنوں کے لیے ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیا, اور اس سلسلے میں ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے بھی بیرون ملک رہنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں مدد کریں اور چندہ جمع کر پاکستان میں بھیجیں تاکہ ہمارے ان تباہ لوگوں کا ہم ساتھ دے سکیں, ان کے کام آ سکیں. ٹھیک ہے. عالمی برادری کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے اور WHO کو بھی اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے. اور یہی نہیں بلکہ ہم تمام ہم وطنوں کو اس سلسلے میں جہاں تک ممکن ہو
اگر کوئی پانی کی بوتلیں دے سکتا ہے تو وہ دے، کوئی اگر کپڑا دے سکتا ہے تو وہ کپڑے پرووائڈ کرے، جس میں آسانی ہو وہ لوگوں کو پرووائڈ کرے اور مدد کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور اس سے ہم سب مل کر ہی اگر مل کر کام کریں تبھی ہم اس پریشانی سے نکل پائیں گے، اس آفت سے مقابلہ کر پائیں گے جو ایک بہت بڑا ناگہانی ایک بہت بڑی ناگہانی آفت ہے، اس سے ہم نکل پائیں گے۔ ٹھیک ہے، آباد کاری کے کاموں کے لیے ہمیں تقریباً $50 بلین کی رقم درکار ہے، اور اس سلسلے میں جتنے بھی بیرون ملک پاکستانی ہیں انہیں ہماری مدد کرنی چاہیے، اور وہ جو پاکستانی نہیں بھی ہیں انہیں بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے، اور ہماری اسلامی برادری میں جتنے لوگ ہیں انہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ چند تجاویز ہیں جو آپ کو لکھنی چاہیے، اور آخر میں آپ لکھیں گے رپورٹر، جس کا 1 نمبر ملتا ہے۔ رپورٹر، آپ اپنا نام لکھیے یا سی لکھ دیجیے، یہ آپ کی رپورٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اچھا بچوں، ایک بات اور کہنی تھی، زیادہ تر مجھے جو پسند آتی ہے رپورٹنگ وہ مجھے آتی ہے کہ جو بالکل آنکھوں دیکھا حال آپ بیان کر رہے ہوں، تو اس کے اثرات ایگزامنر پر بڑے ہی اچھے پڑتے ہیں اگر آپ اس طرح کی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارا پلین کریش ہوا تھا، اس کا آپ آنکھوں دیکھا اگر آپ کو سوال آ گیا کہ دنیا میں جو حادثات ہو رہے ہیں، ہوائی حادثے ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے وہ بیان کیجیے۔ تو آپ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں جو حادثہ ہوا ہے اس کا آنکھوں دیکھا حال بتا سکتے ہیں کہ ملیب کے قریب ہوائی جہاز گرا جس نے اتنی تباہی مچائی اور اتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اور اس تباہی کا صرف ایک ہی بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ لاپرواہی برتی گئی اور انجن کی خرابی کو نہیں دیکھا گیا۔ آخر میں آپ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد تجاویز میں آپ لکھ سکتے ہو کہ ہمیں اپنے جو ہمارے ایروپلینس ہیں ان کی نگہداشت کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو سب پرفیکٹ طریقے کے چیک کر کے پھر ہمیں پلین کو اڑانا چاہیے۔ ہر چیز کا ہم اگر خیال رکھیں گے تو ہم بڑے حادثے سے بچ سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ رپورٹنگ کر سکتے ہیں، رپورٹنگ کوئی مشکل کام نہیں۔ اوکے بیٹا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔